السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج 17 مارچ 2024 اور پچھلے 2-3 روز سے اوپر تلے ایسی افسوسناک خبریں مل رہی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ جانے والے ایک زندگی کا ایک حصہ ہیں، صرف سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاعیں مل رہی ہیں، لیکن پھر جب ہم وہاں ہوں گے تو ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جو انسان ایک دفعہ چلا جاتا ہے اس سے دوبارہ اس دنیا میں ملاقات ممکن نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے لگاتار یہ جو اطلاعیں ملتی ہیں، ان سے انسان کے اوپر فطرتی طور پہ ایک غم کا عالم چھا جاتا ہے، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ جو چلے گئے ہیں یہ بھی کل ہماری طرح زندگی کے متعلق پلاننگ کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ ہم اگلے دن یہ کریں گے، ہم صبح اٹھیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم فلاں کی مدد کریں گے۔ یا پھر دوسری طرف جو لوگ اور رجحان رکھتے ہیں وہ تو دوسرے پلاننگ کرتے ہوں گے کہ ہم نے کل اتنا بنایا مال اگلے دن۔ لیکن خدا کے فضل سے جماعت احمدیہ میں زیادہ اکثریت لوگ وہ ہیں جن کو بچپن سے ہی یہ سکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح غریبوں کی مدد کے لیے تیار رہنا ہے، جماعتی نظام کے تحت جو چندوں کا نظام ہے اس میں اپنے آپ کو شامل رکھنا ہے، خلافت احمدیہ سے جو محبت ہے اس کو زندہ رکھنا ہے۔ ابھی کل جو اطلاع ملی وہ محترم طاہر محمود ناصر صاحب کی تھی، جو پاکستان ربوہ میں باسکٹ بال کے بڑے معروف کھلاڑی تھے۔ ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہمارا بے شک تعلق نہیں رہا، لیکن ان کے جو چھوٹے بھائی ناصر محمود ادھر جرمنی میں ہوتے ہیں، جنہوں نے یہاں پچھلے سال سے بہت سارے لوگوں کی دعائیں لی ہیں ایک خاص خدمت کر کے۔ پھر ان کے ایک بھائی طارق محمود ہیں، کیونکہ ہم دارالصدر میں ہمیشہ کرکٹ اکٹھے کھیلتے رہے ہیں، بہت ساری یادیں وابستہ ہیں۔ اور پھر نیچرل سی بات ہے، جب ایک بھائی کا تعلق کسی بھی حوالے سے ہوتا ہے تو ان کا کوئی قریبی جب وفات پا جاتا ہے تو انسان کے دل میں وہ جو دکھ کی کیفیت ہے وہ پھر انسان پہنچانا چاہتا ہے اپنے بھائی تک۔ میرے چچا ناصر احمد وینس کینیڈا ٹورنٹو میں مقیم ہیں، ان کا تعلق بڑا گہرا تھا طاہر محمود ناصر صاحب سے، تو میں انہی کے الفاظ میں چند الفاظ ان کی فیملی کے ساتھ، ان کے عزیزوں کے ساتھ شیئر کروں گا تاکہ کچھ ان کی یادیں تازہ ہو جائیں۔ اور پھر ایک فطرتی بات ہے کہ جب ایک جانے والے کا ذکر خیر ہوتا ہے تو ان کی جو فیملی کے ممبران ہیں ان کے لیے چند لمحات سکون کے یا چند لمحات ان کو بھلانے کے مل جاتے ہیں۔ وہ ہمارے چچا لکھتے ہیں کہ مکرم طاہر محمود ناصر صاحب آف محلہ دارالصدر شمالی ربوہ کی اچانک وفات کا سنا تو کچھ دیر تو یہ افسوسناک اطلاع سن کر ذہن سکتے میں رہا۔ اب نو کے قلم بھی طاہر محمود ناصر کو مرحوم لکھتے ہوئے تھرتھراتی محسوس ہوتی ہے، اور بقول شاعر دکھ تو ہوتا ہے کسی کے بھی چلے جانے سے، لیکن اتنا بھی نہیں جتنا تیرے چلے جانے سے۔ بہرحال یہ زندگی ایک عارضی ٹھکانہ ہے، دنیا وہاں سے اس نے آگے روانہ ہونا ہے۔ ابھی کچھ ماہ ہی پہلے ہماری بلڈنگ میں طاہر صاحب کسی سے ملنے آئے اور خاکسار کو نیچے سینٹر میں ملے، تو خاکسار کی دعوت پر میرے غریب خانہ پر بھی تشریف لائے، اور پھر محلہ دارالصدر شمالی ربوہ کی بچپن کی پرانی یادوں کو خوب مزے لے کر
کنگالتے رہے۔ یاد رہے کہ محلہ دارالصدر شمالی میں ہمارا اور ان کا گھر آمنے سامنے تھا، اس ناطے ایک دوسرے سے خوب گاڑی چنتی تھی۔ بچپن میں اکٹھے کھیلنا، نمازوں کے لیے محلہ کی مسجد بیت الانوار میں اکٹھے اور بعد ازاں صبح اکٹھے ہی اسکول جانا۔ پھر مجھے بھی اردو کیلی گرافی سیکھنے کا بچپن سے ہی شوق تھا، مرحوم کو بھی یہ شوق تھا، چنانچہ ہم دونوں دارالرحمت غربی ربوہ میں ایک دکان پر، ایک کاتب صاحب کی دکان پر اکٹھے کیلی گرافی سیکھنے جایا کرتے تھے۔ پھر ہم دونوں نے ٹورنٹو میں تقریباً آگے پیچھے ہی ہجرت کی۔ یہاں بھی متعدد بار جلسہ سالانہ پر اکٹھے ڈیوٹی دینے کے مواقع ملتے رہے۔ اس ناطے ان سے میل ملاقات کا بچپن سے ہی پرانا سلسلہ رہا۔ مرحوم اپنی ذاتی زندگی میں بہت ہی نرم مزاج اور ہر وقت مسکراتے رہنا یا کھلکھلا کر کہکہ لگا کر ہنس دینا مرحوم کا خاصہ تھا۔ برسوں قبل ان کے والدین بھی انہی کے پاس ٹورنٹو آ کر رہنے لگے تھے۔ چند سال پہلے مرحوم کا چھوٹا بیٹا جو انٹرمیڈیٹ کا اسٹوڈنٹ تھا، اچانک وفات پا گیا، جسے آپ نے بڑے صبر و جمیل کے ساتھ برداشت کیا۔ اب صرف ایک بیٹا اور بیٹی یادگار چھوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی اس اچانک وفات کو ان کی بیگم و جملہ لواحقین کو برداشت کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مرحوم طاہر محمود ناصر صاحب کی اچانک وفات کا سن کر یہ شعر بے اختیار ہونٹوں پر آ کر فانی دنیا کی بے ثبات حقیقتوں کا اعلان عام کرتے محسوس ہونے لگتا ہے کہ کچھ ایسے بھی اٹھ جائیں گے اس بزم سے جن کو تم ڈھونڈتے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔